ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 23۔ آج فرال آئی نہیں؟ ان دونوں سے پوچھنے پر اسے یہی جواب ملا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ تو کبھی ایسے آف نہیں کرتی۔ حماس کو بے چینی سی ہو رہی تھی، لیکن انہیں بھی وجہ کہاں معلوم تھی جو وہ اسے بتاتی۔ میں سب سے بولوں ایک ہی بات، ایک لڑکی بھئی میرے ساتھ، سونے جیسے بال ہیں اس کے، چاندی جیسا تن، وہ ہے میری بیوی نمبر 1۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بالوں کی فرینچ نوٹ بنا رہی تھی۔ جب وہ شاور لے کر باہر نکلا تو گنگناتے ہوئے اسے چھیڑا۔ آواز اچھی ہے ایس پی صاحب، تھانے میں تو سٹاف کے ساتھ آپ کے قیدی بھی کافی انجوائے کرتے ہوں گے۔ ہیئر پن سے نوٹ ٹھیک کرتے ہوئے سمرین نے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے جواباً پوچھا، سچ میں میری آواز اچھی ہے؟ تولیہ صوفے پہ ڈال کر اس نے پاس آتے ہوئے لہجے میں مصنوعی حیرانی سموتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں بالکل سچ۔ وہ جھک کر لپسٹک کے شیڈز دیکھنے لگی تھی جب کنان نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی جانب گھما لیا۔ اور میں خود کیسا لگتا ہوں؟ اس کی نیلی آنکھوں میں شوخی بھری تھی۔ آپ؟ سمرین نے مصنوعی حیرانی اور پرسوچ سے انداز میں کہتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنی کوہنی ٹکائی۔ بہت پیارے۔ دوسری لمحے اس نے شرم سے سر جھکا لیا تھا، جبکہ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے کہاں اس نے اتنے پیارے انداز سے اقرار کیا تھا؟ اور جب آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا، سمرین کا اشارہ اس کے حصار کی طرف تھا، تب تو اتنے زیادہ پیارے لگتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ والا گلدان۔ اس نے ڈریسنگ پر ایک طرف رکھے بڑے سے گلدان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ آپ کے سر میں دے ماروں؟ اب کہ اس کا لہجہ اور انداز دونوں ہی بدل چکے تھے، وہ چباتے ہوئے بولی۔ پہلے کی شرم و حیا کی جگہ اب وہ تیز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہائے نہ کرو، اتنا پیار آتا ہے تمہیں مجھ پر۔ وہ دل نشیں انداز میں اس پر جھکا۔ کنان مجھے تیار ہونے دیں، دیر ہو رہی ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ کبھی میرے لیے بھی اتنے دل سے تیار ہو جایا کرو، وہ اس کا گال کو چھوتے ہوئے بولا تو اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جان چھڑائی۔ یہ بیگ کس خوشی میں پیک کیا ہے؟ اس نے بیڈ پہ پڑے بیگ کو دیکھ کر ماتھے پہ تیوری لاتے ہوئے پوچھا۔ بتایا تو تھا آپ کو کہ کچھ دن رکوں گی میں، اس نے جلدی میک اپ کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ دن مطلب کتنے؟ 10-15 دن تو لگ جائیں گے۔ واٹ؟ اس کی لاپرواہی سے کہنے پہ وہ چیخ اٹھا۔ کیا ہو گیا؟ اس نے دہل کر پوچھا۔ 10-15 دن؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ اچھا 1 ہفتہ تو رکوں گی نا، اس کی غصے کے پیش نظر اس نے نرمی سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، مل کر آ جاؤ اپنے گھر والوں سے، لیکن یہ رکنے کا کوئی سین نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں تمہیں، اس نے سنجیدگی سے تنبیہ کی۔ اب میں اپنے گھر مہمانوں کی طرح جاؤں؟ اس نے تنک کر پوچھا۔ ظاہر ہے اب تم ان کے لیے مہمان ہی ہو، کنان نے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ دن تو رکنے دے مجھے، وہ چہرے پہ خفگی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج چلی جاؤ، کل میں لینے آ جاؤں گا، 1 رات کافی ہے رکنے کے لیے۔ سائڈ ٹیبل پر سے اپنی گھڑی اٹھا کر ہاتھ میں باندھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ سمرین نے کچھ نہیں کہا تھا، بس ناراضگی اور غصے کی ملی جلی کیفیت لیے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اپنے پیشنٹ کی فائل سٹڈی کر رہا تھا جب دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ کم ان، اس کی اجازت دینے پر وہ اندر داخل ہوئی۔ صفوان کو ہرگز امید نہیں تھی اس کے یہاں آنے کی۔ ایوری تھنگ از اوکے ڈاکٹر ہانیہ؟ یس ڈاکٹر، سب ٹھیک ہے، وہ بس میں آپ کو سوری کہنے آئی تھی۔ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے وہ ہچکچاتے ہوئے بول رہی تھی۔ کس چیز کے لیے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس میں نے شاید کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر دیا تھا، اصل میں مجھ سے ایک چھوٹی سی چوٹ بھی برداشت نہیں ہوتی، مجھے فوراً رونا آ جاتا ہے، لیکن آپ کا شکریہ جو آپ نے مجھے اتنے آرام سے ہینڈل کر لیا۔ ویسے میرا نام ڈاکٹر ہانیہ زمان ہے، میری دوست مجھے ہانی کہتے ہیں پیار سے، آپ چاہیں تو مجھے اس نام سے بلا سکتے ہیں، میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گی۔ ایک بات بتائیے ڈاکٹر ہانیہ زمان، صفوان نے فائل سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہاتھوں کو باہم ملا کے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بنا سٹاپ لیے ایسے کتنی دیر تک بول سکتی ہیں؟ صفوان کو تو وہ چابی والی گڑیا لگ رہی تھی جو ایک دفعہ چلنا شروع ہو جائے تو اپنی چابی ختم ہونے تک نہیں رکتی تھی۔ سواش کا بخار اترا؟ وہ نیچے آئی تو انیزا نے اس سے استفسار کیا۔ جی اتر گیا، ٹیبلٹ لے کر ابھی سو رہے ہیں، دھیمی آواز سے جواب دیتی وہ کافی بنانے کی غرض سے کچن میں آئی۔ کچھ چاہیے بیٹا؟ زرمی نے محبت سے پوچھا۔ جی پھپھو، میں کافی بنانے آئی تھی، اس نے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے فریج میں سے دودھ نکالتے ہوئے جواب دیا۔ تم جاؤ، میں بنا دوں گی، ویسے بھی نئی دلہن ہو، کچن میں آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی کام ہو تو مجھے بتا دینا۔ زرمین نے آنکھوں میں ہی اس کی نظر اتارتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے باہر آ گئی۔ وہ بور ہونے لگی تھی، کچھ کرنے کے لیے تھا ہی نہیں، سمرین اور کنان بھی گھر پہ نہیں تھے۔ ربا اپنی پڑھائی کر رہی تھی اور حماس یونیورسٹی گیا ہوا تھا۔ وہ اپنے روم میں چلی آئی جہاں شادی سے پہلے اس کا بسیرا تھا۔
بٹن آن کیا تو پورے روم میں روشنی پھیل گئی، جہاں ایک ایک چیز اسے کرینے سے رکھی تھی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے وہ بیڈ پہ آ بیٹھی۔ ایک طائرانہ سی نگاہ کمرے میں ڈالتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑا اپنا فوٹو فریم اٹھا لیا تھا، جہاں اس کی پچھلے سال کی سالگرہ کے موقع پہ لی گئی تصویر لگی تھی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا میں بہت زیادہ بولتی ہوں؟ ہانیہ نے تیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے بولنے کی حد کیا ہے۔ ہانیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے ضبط سے اسے دیکھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں؟ اس کا گلابی رنگ اب سرخ ہونے لگا تھا۔ یہ انسلٹ نہیں ہے، لیکن برا نہ مانے تو میں آپ کو ایک ایڈوائس دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر ہانیہ۔ وہ پھولے منہ کے ساتھ بیٹھی رہی، پوچھا بھی نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ جبھی وہ مزید بولنے لگا، آپ کو پتہ ہے کم بولنا صحت کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ کم سے کم بولیں، فضول گوئی سے اجتناب۔ بہت شکریہ۔ دانت پیستے ہوئے وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مزید وہاں بیٹھے رہ کر وہ اور عزت افزائی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ ارے سنیں تو، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ صفوان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی بات اتنی جلدی اثر انداز ہو جائے گی، لیکن وہ بنا کچھ سنے بگڑے موڈ کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ گہری سانس بھر کر وہ خود کو پرسکون کر رہی تھی جب بھی وارث پر اس کی نظر پڑی۔ ایک بات بتائیں گے آپ مجھے ڈاکٹر وارث؟ ہانیہ نے آواز دے کر اسے روکتے ہوئے پوچھا۔ جی ضرور، اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ کیا میں پاگل ہوں؟ اس کے گہرے صدمے سے پوچھنے پر وہ چونکا۔ ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، آپ لحاظ ہرگز مت کریں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو بلا جھجک بول دیں، کیونکہ مجھے بھی اب ایسا ہی لگتا ہے۔ اب دیکھیے نا، صبح اس کھڑوس ڈاکٹر سے انسلٹ کروا کے مجھے ذرا عقل نہیں آئی۔ میں تو اپنی طرف سے ان سے معذرت کرنے گئی تھی کہ شاید میرے بیہیویئر کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں بہت زیادہ بولتی ہوں، اور یہ بھی کہ مجھے کم بولنا چاہیے۔ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے ڈاکٹر؟ وہ موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو بھرے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وارث کو بھی 100% ایسا ہی لگتا ہے، اور آپ میری ایڈوائس پہ غور ضرور کیجیے گا۔ وارث کی بجائے اس کی طرف سے جواب آتے دیکھ اس نے بے ساختہ زبان دانتوں تلے دبا لی، پھر ڈرتے ڈرتے مڑ کر اسے دیکھا جو کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں ڈاکٹر صفوان؟ کوئی بات نہ بنتے دیکھ آریان نے فوراً سے گردن اکڑا کے اسے گھورا۔ ایکسکیوز میں آپ کا پیچھا نہیں کرا، بلکہ آپ یہاں کوریڈور میں کھڑے ہو کر اگر ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر اپنے دکھڑے روئیں گی تو یہاں سے گزرنے والے ہر شخص کو دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ آپ کی ڈیوٹی آورز نہیں ہے تو آپ اپنے روم میں جا کر آرام کر سکتی ہیں۔ بے رخی سے کہتے ہوئے اس نے ایک تیز نظر سے بھی وارث کو نوازا تھا، جو کہہ کے روکنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ دیکھا آپ نے ڈاکٹر وارث، یہ کیا کہہ کر گئے ہیں مجھے کہ میں اپنے دکھڑے روتی ہوں؟ اب مجھے بتائیے کہ میں نے کون سا دکھڑا رویا آپ کے سامنے، حالانکہ میری تو ابھی آپ سے بات بھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ وارث نے سر ہلاتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آج ہانیہ کے ساتھ پہلا دن ہی اتنا دلچسپ گزرا تھا کہ وارث کو پکا یقین ہو چلا تھا کہ اب مزید کسی بوریت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ چوکھٹ سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا، جو دوپٹہ صوفے پہ ڈالے کمرے میں مختلف جگہوں پر رکھی اپنی کچھ چیزیں اٹھا کے بیڈ پہ بڑے کارٹن میں ڈال رہی تھی۔ اپنے کام میں وہ اس قدر مگن تھی کہ اس کی آمد کا احساس تک نہیں ہوا۔ بالوں کا بھی جوڑا سا بنایا ہوا تھا، لیکن سلکی ہونے کی وجہ سے وہ ڈھیلا ہو کر تقریباً کھل ہی چکا تھا۔ ریک میں سے کتابیں نکالے اب وہ انہیں دیکھ رہی تھی، جب بھی اپنی پشت پر کسی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے اس نے فوراً مڑ کر دیکھا، جہاں وہ پرشوق سا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کب اٹھے؟ امائزہ نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ اس کا اس طرح سے خود کو تکنا اسے جھجکنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی تمہارے لگائے الارم سے آنکھ کھلی میری، وہ کہتے ہوئے قدم اٹھاتے ہوئے اندر چلایا تھا۔ بکھلاہٹ میں اس کے ہاتھ سے ساری کتابیں چھوٹ کر نیچے کارپٹ پہ گر گئی چکی تھیں۔ کہاں شفٹ کری ہو یہ سامان؟ سواش نے سرسری سا ان کارٹنز کو دیکھ کر ان سے پوچھا۔ آپ کے روم میں، اس نے لب کو چلتے ہوئے جواب دیا، لیکن جیسے کسی نے اس کی سانس سے روک لی تھی۔ وہ نیچے گری اس کی کتابوں میں سے جھک کر وہ سیاہ کور والی ڈائری اٹھا چکا تھا۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھول کے پڑھنا شروع ہو جاتا، مائزہ نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے وہ جھپٹ لی۔ سواش نے حیرت سے اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کس کی ڈائری ہے یہ؟ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ میری ہے، اس نے خوفزدگی سے جواب دیا۔ تو چھپا کیوں رہی ہو؟ سواش نے حیرت سے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا۔ آپ نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں وہ اس کے ہاتھ سے چھین ہی نہ لے۔ تو کس کے لیے ہے؟ جس سے اب کوئی تعلق نہیں۔ ڈائری پہ اس کی گرفت سخت ہونے لگی تھی۔ اوہ، اس نے جیسے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اسے کیا اب تم کسی یاد کے طور پہ سنبھال کے رکھنا چاہتی ہو؟ سواش کی بات اسے ناگوار گزری تھی۔ میں اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی، میں اسے پھینک دوں گی۔ شدید ناراضی کے عالم میں امائزہ نے وہ ڈائری
کارٹن میں رکھ کر اس پر ٹیپ لگا دیا تھا۔ ویسے کیا میں پڑھ نہیں سکتا؟ اس کا شرارتی انداز ہرگز نہیں سمجھی تھی وہ۔ ہرگز نہیں، وہ ہراساں سی بولی۔ آپ نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ تو ابھی سے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب رہی تھی۔ اگر سواش اسے پڑھ لیتا تو وہ تو زمین میں ہی گڑ جاتی، پھر جانے اس کا کیا ری ایکشن ہوتا۔ تم نے کہہ دیا تو بس، میں اسے نہیں پڑھوں گا، لیکن تم ریلیکس ہو جاؤ، سواش نے اس کے اڑے اڑے حواسوں کے پیش نظر کہا۔ ہاتھ تو ابھی تک کپ کپا رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں۔ پیشانی پہ آیا پسینہ پونچھتے ہوئے اس نے خود کو نارمل رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی۔ ہم کو ملی ہے آج یہ گھڑیاں نصیب سے، جی بھر کے آج دیکھ لو ہم کو قریب سے، پھر آپ کے نصیب میں یہ رات ہو نہ ہو، شاید اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو، لگ جا گلے کہ پھر یہ حسین رات ہو نہ ہو۔ گٹار ہاتھ میں لیے وہ سر بکھیرنے میں مصروف تھا۔ یہ تو نے کیا جناتوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے کنسرٹ کا اہتمام کیا ہے؟ وہ جو کافی دیر سے اکیلا ہی اپنے گانوں اور گٹار سے لطف اندوز ہو رہا تھا، سمرین کے ساتھ آتے کنان نے طنزی انداز میں پوچھا۔ اس ظالم دنیا کو میرا خیال نہیں، کیا ہو جاتا اگر میری بھی شادی ساتھ ہی کروا دی جاتی؟ میں بھی اپنی نئی نویلی بیگم کو اپنے ٹیلنٹ سے متاثر کر رہا ہوتا، نہ کہ یہاں بیٹھا جناتوں سے داد وصول کرتا۔ خاصے دل جلے انداز میں اس کی جانب سے جواب آیا تھا۔ تم بھی بتا دیتے نا، پھر سب کی اجتماعی شادی ایک ہی ساتھ ہو جاتی، سمرین نے شرارت سے کہا۔ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں بھابھی، لیکن میرے ایک عدد ماموں شاید اس مشورے پہ قطعی راضی نہیں ہوتے۔ اب بے ڈیڈ کو میں منا لیتا، لیکن کم از کم ایک بار کہتا تو صحیح، کنان نے اس کے ہاتھ سے گٹار جپٹتے ہوئے کہا۔ اب کہہ رہا ہوں، اب کروا دے، اس نے لجاجت سے کہا۔ معذرت، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی ساری خوش فہمی پہ کنان نے پانی پھیر دیا تھا۔ ویسے بھابھی، آپ کی وہ منہ بولی بہن جو ہیں فرال، وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی؟ مزاج تو بخیر ہے نا ان کے؟ اچانک سے یاد آنے پہ اس نے لہجے کو سرسری سا بناتے ہوئے پوچھا، لیکن اندر سے بے چینی حد سے سوا تھی۔ فرال تو آج پشاور چلی گئی، میں جبھی تو گھر گئی تھی۔ سمرین کے جواب پر وہ دھک سے رہ گیا تھا۔ کہاں چلی گئی؟ اسے لگا شاید سننے میں غلطی ہوئی ہے، جبھی پھر سے استفسار کیا کہ واقعی اس کو وہم ہوا ہو۔ اس کی شادی ہو رہی ہے نا، اس لیے شیر بھائی اسے آ کر لے گئے۔ میرے خیال سے اس کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا، کم از کم اس کو کمپلیٹ تو کر لینے دیتے، گٹار پہ دھن چھیڑتے ہوئے کنان نے اسے کہا۔ بابا نے بھی اسی بات پر بہت زور دیا تھا کہ جب اتنی دور پڑھنے بھیجا ہے تو پھر ڈگری تو لینے دیتے، لیکن انہوں نے تو کسی کی نہیں سنی۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھے کہ حماس کے چہرے کے اڑتے رنگ بھی نہیں دیکھ پائے۔ اس کی شادی ہو رہی ہے؟ حماس کے دماغ میں تو بس یہی بات گھوم رہی تھی۔ غم و غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، رہ رہ کر اسے فرال پہ طیش آ رہا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ جانے سے پہلے ایک دفعہ بتا ہی دیتی؟ اسے زندگی میں اتنا غصہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا جتنا اس وقت آ رہا تھا۔ لمحوں میں اس نے فیصلہ کیا تھا، دوسرے ہی سیکنڈز وہ زوار ملک کے سامنے ان کی روم میں کھڑا تھا۔ یہ اچانک سے تمہارے دماغ میں کیا سمائی؟ پہلے سیمسٹر تو ہونے دو، اس کے بعد پھر جہاں دل کرے وہاں چلے جانا۔ ارے ماموں، آپ سمجھ نہیں رہے، جامعہ تو ویسے ہی بند ہے، ویسے بھی ہمارا زیادہ لمبا پروگرام نہیں ہے، بس کچھ دنوں میں ہی واپس آ جائیں گے۔ اصل میں ہم چاہ رہے تھے کہ ایگزام سے پہلے مائنڈ کو تھوڑا فریش کر لیں، بس اس لیے یہ ناردرن ایریاز کا پروگرام بنایا ہے۔ اندر اٹھتے طوفان کو بامشکل دباتے ہوئے اس نے کہا۔ کب تک جاؤ گے؟ ابھی۔ اس کی بات انہیں چونکا گئی۔ ابھی سے کیا مطلب ہے؟ تم مجھ سے اجازت لینے آئے تھے یا مجھے مطلع کرنے؟ ان کے گھورنے پہ وہ گڑبڑا گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ماموں، سفر بہت لمبا ہے نا پشاور کا، اسی لیے بھی نکلیں گے۔ پشاور؟ تم تو ناردرن ایریاز کا کہہ رہے تھے، انہوں نے حیرت و ناسمجھی سے پوچھا۔ ہو سکتا ہے آتے ہوئے وہاں کا چکر بھی لگ جائے، اس نے گڑبڑاتے ہوئے بات سنبھالی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے چکر لگانے کی، جہاں جا رہے ہو وہاں سے سیدھا واپس یہیں آنا۔ ان کی آدھے گھنٹے کی ہدایتیں اس نے سر جھکا کر سعادت مندی سے سنی تھی، جن پر عمل کرنے کا فی الوقت کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاسپٹل کی جانب سے ایک دیہی آبادی میں 2 روزہ میڈیکل کیمپ لگایا جا رہا تھا۔ ان 5 ڈاکٹرز اور دیگر عملے پہ مشتمل ٹیم کو صبح 8 بجے تک وہاں سے نکل جانا تھا۔ صفا نے خود اپنی نگرانی میں سارا سامان وین میں رکھوایا تھا، اور ابھی صبح کے 8:15 بج رہے تھے، لیکن وین بدستور ڈاکٹر ہانیہ کے انتظار میں ہاسپٹل کے احاطے میں کھڑی تھی، جن کی آمد کی دور دور تک کوئی آثار نہیں نظر آ رہے تھے۔ زیادہ ٹائم ویسٹ کرنا مناسب نہیں، تم ایسا کرو باقی سب کے ساتھ جاؤ، میں اسے لے آؤں گا۔ 8:30 بجے تک صفا نے بمشکل اس کا انتظار کیا تھا، پھر وارث اور نوفل کو سٹاف کے ساتھ جانے کو کہا۔ ہانیہ کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے پہ اسے جی بھر کے غصہ آ رہا تھا۔ وین کو نکلے کافی دیر گزر چکی تھی جب پارکنگ میں اس کی گاڑی آ کر رکی۔
I'm so sorry ڈاکٹر صفان، لیکن میں جسٹ شٹ اپ۔ اس کی چلتی زبان کو بریک اس کی درست آواز نے لگائی۔ جب آپ کو کہا تھا کہ 7 بجے تک ہاسپٹل میں موجود ہونا ہے تو کیا آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ ٹائم دیکھا ہے آپ نے اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ صفان کی ساری بھڑاس اس پہ نکلی تھی جو اسے کچھ بھی بولنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ وین کہاں ہے؟ سب چلے گئے کیا؟ وہ جو چپ چاپ منہ بسوڑتی ہوئی اس کی ڈانٹ سن رہی تھی، پارکنگ میں ایک طائرانہ سی نظر ڈالتی ہوئی چونک اٹھی، پھر حیرت سے اس سے پوچھتی ہوئی صفان کے غصے کو مزید ہوا دے دی۔ تو اب کیا چاہ رہی تھی کہ سب آپ کے انتظار میں یہیں کھڑے رہتے؟ اس نے طنز سے پوچھا۔ لیکن مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اسے گہرا صدمہ ہی تو پہنچا تھا۔ صفان کو تو اپنا سر پیٹ لینے کا دل چاہا، جانے کس مٹی کی بنی تھی کہ اس پر کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ ڈاکٹر ہانیہ گاڑی میں بیٹھی ہے، صفان نے سختی سے اسے کہا۔ لیکن کیوں؟ ہر بات پہ سوال کرنا جیسے اس پہ فرض تھا۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ اس کے بھڑکنے پر وہ بکھلاتی ہوئی اپنی گاڑی کی جانب بھاگی۔ اوکے اب غصہ نہ کرے، میں بیٹھ جاتی ہوں۔ گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے ہانیہ نے اپنی دئی اسے شانت کرنے کو کہا تھا، لیکن انجانے میں وہ اسے اپنے قتل کی دعوت دے بیٹھی تھی۔ سیفی نے بے ساختہ اپنا سر تھام لیا تھا۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ وہ دانتوں سے ناخن چباتی ہوئی حیران و پریشان سی بولی۔ اس گاڑی میں آ کر بیٹھو۔ اس نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کر کے جس ضبط سے اسے کہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ لیکن میں تو، اس کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی تھی، لیکن جلدی سے زبان دانتوں تلے دبا کر جلدی سے اپنا بیگ لیے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ کن اکھیوں سے اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی جو سنجیدہ سا سنگل صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، سارا دھیان ہاتھ میں پکڑی قانون کی کتاب پر تھا۔ اس وقت اس نے جینز پر براؤن شرٹ پہن رکھی تھی جس کے کف اس نے کوہنیوں تک پلٹے ہوئے تھے۔ اس رف سے حلیے میں بھی اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی امائزہ کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے چور نظروں سے اس کے چہرے سے کوئی اندازہ قائم کرنا چاہ رہی تھی۔ شام کو ڈائری والے واقعے کے بعد ان کی بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ امائزہ کو اس کی بے چینی لگی ہوئی تھی کہ جانے اس کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہوگا، لیکن وہ اتنا گہرا تھا کہ کبھی ہوا بھی نہیں لگنے دیتا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ بے چین سی بیڈ پہ بیٹھی تھی جب یہ نظر سائڈ پر پڑے اس کے لیپ ٹاپ پہ پڑی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی سواش اپنی چیزوں کو لے کر کس قدر پوزیسو ہے، وہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا تھا۔ وہ نہ صرف اسے اٹھا کر گود میں رکھ چکی تھی، اس نے آن بھی کر لیا تھا، لیکن اسکرین پہ پاس ورڈ ڈالنے کے لیے کہا جا رہا تھا جس کا تو اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا۔ اپنا دماغ لگاتی ہوئی اس نے 2 دفعہ پاس ورڈ ڈالا تھا، لیکن دونوں دفعہ ہی نہیں لگا تھا۔ سنیے، اس کا پاس ورڈ کیا ہے؟ ناچار اسے مخاطب کرنا ہی پڑا۔ کتاب کا کونا موڑ کر اس نے سرسری سا اپنا لیپ ٹاپ اس کی گرفت میں دیکھا۔ تمہاری ڈیٹ آف برتھ، اسپارٹ انداز میں کہتے ہوئے وہ پھر اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میری ڈیٹ آف برتھ؟ اس کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی اپنا پاس ورڈ اس کی برتھ ڈیٹ پہ رکھے گا۔ سواش نے اسے دیکھتے ہوئے گہری سانس بھری تھی، پھر کتاب بند کر کے ٹیبل پہ ڈالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پاس ورڈ انٹر کرنے کی بجائے وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی جو ایک پیر موڑ کے اس کے بالکل برابر میں بیٹھ چکا تھا۔ اس کی دھڑکنوں میں فوراً ہی ہلچل سی تھی۔ امائزہ کا کندھا اس کے سینے سے ٹچ ہو رہا تھا۔ لیپ ٹاپ کی پیڈ پہ رکھے اس کے ہاتھوں میں بھی واضح کپکپاہٹ نظر آ رہی تھی۔ ڈالو پاس ورڈ، سواش نے چہرے کا ہلکا سا رخ اس کی جانب موڑ کر کہا جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کی گھنی پلکوں کا لرزنا اسے مسکراہٹ دبانے پہ مجبور کر گیا۔ پہلے کی طرح سواش کو دیکھ کر اسے کوفت و ناگواری نہیں ہوتی تھی، لیکن جانے ایسا کون سا احساس تھا جو وہ اس کے قریب بیٹھنے پر ہی اپنے آپ میں سمٹ جاتی تھی۔ دھڑکنوں میں بھی ایک ارتعاش سا پیدا ہونے لگتا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نمبرز انٹر کیے۔ ان لاک ہوتے ہی وال پیپر پہ اس کی زندگی سے بھرپور ہنستی مسکراتی تصویر نظر آئی جو اس نے شاید کنان کے ولیمے میں لی تھی۔ نیوی بلو پینٹ کوٹ اس کی شاندار شخصیت کو مزید خوبصورتی بخش رہا تھا۔ برابر میں بھی یہی، سامنے بھی یہی۔ اوف، اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ یہاں بھی میری تصویر لگا دیتے۔ اس کی بڑبڑاہٹ سواش کے کانوں تک بخوبی پہنچ چکی تھی۔ سوچا تھا لگا دوں، لیکن یہ لیپ ٹاپ زیادہ تر میرے آفس میں ہوتا ہے جسے میرے اسسٹنٹ اور دیگر ورکرز بھی یوز کر لیتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا میرے علاوہ کوئی دوسرا تمہارے حسن کے سحر میں گرفتار ہو جائے۔ اتنی گہری اور زوم مینی باتیں وہ کس آسانی سے کہہ جاتا تھا کہ جنہیں سمجھنے میں اسے منٹوں لگتے تھے۔ توبہ کتنے تیز کان ہے۔ اس دفعہ اس نے بڑبڑانے کی غلطی نہیں کی تھی، اپنے دل میں ہی کہا تھا۔ اس نے ایک فولڈر اوپن کر لیا صرف اس لیے کہ اسکرین پہ لگی اس کی تصویر نہ دیکھنی پڑے، لیکن اس فولڈر میں جانے کون کون سی فائلز تھیں اس کے تو کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی قربت سے ویسے ہی اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کچھ ہی دیر میں اس نے بور ہو کر اسے پرے کر دیا۔ اس میں صرف میرے کلائنٹس اور ان کے کیسز کی ہسٹری ملے گی، تم بتاؤ تمہیں کیا دیکھنا ہے؟
سواش نے اسے احسار میں لے کر اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ جسم کا سارا لہو سمٹ کر چہرے پہ سمٹ آیا تھا۔ ایک سنسنی سی اس کے اندر دوڑ گئی تھی۔ وہ گھبرا کر اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی شرم و حیا پر مبنی گھبراہٹ کو کافی انجوائے کر رہا تھا، لیکن لہجے کو سرسری سا بنا کر پوچھا۔ وہ ممی بلا رہی ہیں شاید۔ پیشانی پر نادیدہ پسینہ پونچھتے بھی وہ وہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکی تھی۔ بہت معصوم ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ تم لوگوں کو میں نے کب کہا تھا اب پہنچ رہے ہو؟ حماس نے فہم اور سمیر کو گھورتے ہوئے کہا۔ پہلے تو بتا اسے کیا آفت پڑ گئی جو راتوں رات پشاور جانے کا پروگرام بنا لیا؟ قسم سے اتنی مشکل سے بس اجازت ملی ہے۔ سمیر نے بے چینی سے پوچھا۔ فرال کی شادی ہو رہی ہے، وہ پشاور چلی گئی۔ اس کے دکھی دل سے کہنے پر وہ دونوں بھی بری طرح چونکے۔ پٹھانی کی شادی ہو رہی ہے؟ ان کے بے ساختہ پوچھنے پر پھر غصہ غالب آیا۔ لیکن میں ایسے ہونے نہیں دوں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ مطلب ہم اس کی شادی رکوانے جا رہے ہیں؟ واو! فہام فوراً ہی پرجوش ہو اٹھا تھا، جبکہ سمیر ساکت رہ گیا۔ کہہ دے کہ ایسا نہیں ہے، اس نے حماس کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ ابے ایسا ہی ہے ڈھکن، اور کیا میں اس کی شادی میں سلامی دینے جاؤں گا اتنی دور؟ حماس نے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے گھور کر پوچھا۔ یعنی کہ ہم ایک لڑکی کی شادی رکوانے پشاور جائیں گے؟ ہاؤ فلمی! فہام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پلک جھپکے اور وہ ہیرو بنا پشاور میں کھڑا ہو۔ ہاؤ فلمی کے بچے، تم لوگوں کے بیگ کدھر ہے؟ حماس کو اب خیال آیا تھا کہ وہ دونوں خالی ہاتھ آئے تھے، جب بھی وہ چونکا، پھر تیز نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تو تجھے بتانا چاہیے تھا نا کہ سامان بھی لانا ہے، میں تو پشاور کا نام سن کر ہی ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بھاگا چلا آیا۔ سامان کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کون سا وہاں سال 1.5 کے لیے رہنے جا رہے ہیں؟ سمیر نے ہاتھ جھلاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ رہنے نہیں جا رہے، لیکن راتوں رات جا کر پشاور کو ہاتھ لگا کر صبح واپس بھی نہیں آنے والے، اس نے تنزیہ کہا۔ 10 منٹ رکو، میں بھی سامان لے آتا ہوں۔ بالکل نہیں، پہلے ہی ٹائم ضائع ہو گیا، اب مزید دیر نہیں ہونی چاہیے، اس نے فہام کو سختی سے منع کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ابھی مشر بھی تو نہیں آیا۔ اس کمینے کو ہی فون کراؤں، کب سے آدھے گھنٹے پہلے بولا تھا 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ حماس بار بار اس کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا جو وہ اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے۔ قسط نمبر 23 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔